نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کل ہمارے حاجی احمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بنگلور کے اور کرناٹک کے کام کے بالکل ابتدائی بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے ہم سب پر احسانات ہیں، بہت سی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ غالباً 1962 کی بات ہے، وہ انہوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تقاضا کیا کہ حضرت مولانا منشی اللہ دتا صاحب کو بنگلور بھیجیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منشی جی کے ساتھ جماعت بنانے کی کوشش کی، تشکیل کی کہ بھائی منشی جی چلے کے لیے بنگلور جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کون چلتا ہے؟ لیکن وہ زمانہ بڑا قسم پرسی کا زمانہ تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل پر جماعت نہ بن پائی۔ صرف ایک فرد حاجی مشتاق صاحب علی گڑھ والے وہ تیار ہو گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ اچھا تم دونوں ہی چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ دو کی جماعت منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ والے، یہ دو کی جماعت حاجی احمد حسین صاحب کے تقاضے پر اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانہ فرمائی۔ منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے پورا چلہ بنگلور اور اطراف میں لگایا اور اس میں تشکیل یہ کی کہ میری واپسی پر میرے ساتھ چلے کے لیے کون چلتا ہے؟ نظام الدین۔ چنانچہ پہلی مرتبہ بنگلور سے 70 آدمیوں کا قافلہ تیار ہوا۔ اس زمانے میں بنگلور سے ڈائریکٹ دہلی کے لیے ٹرین بھی نہیں تھی، مدراس جا کر ٹرین بدل کر جانا پڑتا تھا۔ تو منشی جی نے سب کی وصولی کی، مدراس بھیج کر ٹکٹ ریزرو کروائے اور اس 70 کے قافلے کو لے کر منشی جی چلے۔ یہ پہلا قافلہ تھا اتنا بڑا جو بنگلور سے روانہ ہوا۔ وہاں یوسف صاحب بڑے خوش ہوئے اور بیان میں فرمایا کہ دیکھو ہمارے 2 آدمی گئے اور 70 کو لے کر آئے۔ اس میں ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے، اب مجھے یاد نہیں کون رہ گئے ہیں، اکثر دنیا سے چلے گئے۔ مولانا قاسم قریشی صاحب ان دنوں میں نظام الدین جا چکے تھے، وہ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اب مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ کس جماعت میں تھے، میں پوچھنا خلاف ادب سمجھا ان سے، تو وہ ہائی اسکول چھوڑ کر نظام الدین چلے گئے تھے اور وہاں مدرسے میں وہ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ابتدا ہے۔ پھر کئی بار منشی جی کا سفر ہوا، ہر سفر میں حاجی احمد حسین صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، بالکل سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ صوبے کے مختلف ضلعوں میں منشی جی کا سفر ہوا، بڑے صاحب حال بزرگ تھے، بہت جلدی رات اڑ جاتے تھے۔
کوئی 1.5 گھنٹہ تقریباً صبح صادق سے پہلے لمبی تہجد پڑھتے اور پھر لمبی دعائیں مانگتے. ان کی کبھی آواز کے ساتھ دعا مانگتے، کبھی اردو میں اشعار پڑھتے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا. اور بھی بہت سارے اشعار گنگناتے اور روتے. بہت گریا وزاری اور الہا وزاری ان میں تھی، اور اللہ کی جناب میں بہت روتے تھے. ہم سب انہی کے لگائے ہوئے ہیں. بہت سے ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو انہی کے ہاتھوں لگے آگے بڑھے، اللہ نے انہیں آگے بڑھایا. ہمارے مولانا غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوے سے پڑھ کر آئے تھے مدراس میں. مولانا لنگی کمپنی میں کام کرنے والوں کو نماز، قرآن، دینیات پڑھاتے تھے. منشی جی کا بیان سنا. منشی جی مدراس سفر کرتے ہوئے مدراس گئے تھے، تو وہاں 2-3 مجلسوں میں آئے اور پھر وہیں سے وہ چلے میں چل پڑے. اور پھر وہ چلہ ایسا چلہ کہ وہ چلہ موت تک ختم ہی نہیں ہوا. ان کا وہ چلہ، سب کا چلہ تو 40 دن میں 4 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، ان کا چلہ موت پر ختم ہوا. یہ منشی جی کی کمائی تھے. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ منشی جی کی کیفیت تھی. صاحب حال بزرگ تھے. احمد حسین صاحب نے ان کی بڑی خدمت کی، اور ان کو لانے والے احمد حسین صاحب تھے، اس لیے میں نے یہ سارا ذکر کیا. میں نے خود منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے کہ 60 سے اوپر مرتبہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. تو بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے. ہمارے صوبے کا کام اور خصوصاً شہر بنگلور کا کام انہوں نے اٹھایا. تو اس میں حاجی احمد حسین صاحب کا بڑا حصہ ہے. وہی ذریعہ بنے تھے ان کو لانے کا، اور ہمیشہ ان کو لانے کا وہی ذریعہ بنے، اور ان کے ساتھ رہے. ہم بھی ساتھ رہے اسفار میں، صوبے کے اسفار میں. اس طرح اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. حاجی احمد حسین صاحب کے بڑے بھائی تھے حاجی ہدایت اللہ صاحب. وہ بنگلور کے امیر تھے اور پوری حیات وہ امیر رہے. اس کے بعد حاجی اکبر شریف صاحب کے ساتھ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے شورا بنائی. مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان دنوں بنگلور آ چکے تھے. مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب کے مشورے سے سبیل الارشاد کی بنیاد ڈالی. مولانا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے، کہ حضرت
میں ایک ایسا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنیاد دعوت و تبلیغ بھی ہو اور تعلیم بھی ہو، دعوت و تبلیغ کے ساتھ تعلیم ہو۔ تو مولوی صاحب کے مشورے سے وہ بنگلور آئے۔ اس میں مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوری طرح ساتھ دینے والے ہیں، ہر لحاظ سے مولانا کا ساتھ دینے والے، اگرچہ کہ اور لوگ بھی تھے لیکن سب سے زیادہ ساتھ دینے والے مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ احمد حسین صاحب تھے۔ جگہ کی خریداری میں اور پھر مدرسہ شروع کرنے میں اور اس کی افتتاح میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں دعوت دینا، مولانا صاحب تشریف لائے، مدرسے کی افتتاح فرمائی، اس سارے کام میں مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاجی احمد حسین تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب کے ہاتھوں سبیل الرشاد کی بنیاد پڑی، اور پھر اجتماعات، سارے اجتماعات، بڑے اجتماعات جس میں مولانا یوسف صاحب آئے اور پھر اس کے بعد مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ سب سبیل الرشاد ہی میں ہوئے۔ پھر مجمع بڑھتا چلا گیا، جگہ تنگ ہو گئی، تو پہلا اجتماع 1985 میں پیلس گراؤنڈ میں، یہ پہلا اجتماع تھا جو سبیل الرشاد سے باہر ہوا، ورنہ اس سے پہلے سارے اجتماعات سبیل الرشاد ہی میں ہوتے تھے۔ اس ساری خیر میں حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے تھے اور احمد حسین صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اللہ اس سب کا بہترین اجر ان حضرات کو عطا فرمائے، پوری امت کی طرف سے اللہ، اور خصوصاً ہمارے کرناٹک اور بنگلور کی طرف سے اللہ ان سب اس کا بہترین اجر ان حضرات کو نصیب فرمائے۔ جنوبی ہند سے وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے 2 سال سے زائد عرصہ حجاز مقدس اور اطراف کے عرب ممالک میں لگایا۔ 1953 میں گئے اور 55 کے حج کے بعد آئے۔ اس طرح 2 سال پورے ان کے وہاں، 2 سال سے کچھ زائد وہاں لگے، اور وہ واپس اس وقت بھی آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جماعت ساؤتھ افریقہ کے لیے بنی تھی، اس میں وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہاں سے ان کی والدہ محترمہ حج میں گئی ہوئی تھی حاجی ہدایت اللہ صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے پھر تقاضا کیا کہ یہ چلیں واپس۔ تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے وہ واپس آئے، ورنہ وہ اور بھی وقت لگانے کے لیے تیار تھے اور ساؤتھ افریقہ کے لیے جانے تیار ہو گئے تھے۔ ملکوں میں پتہ نہیں کتنے ملکوں میں ان کے اسوار ہوئے۔ آسٹریلیا کے سفر میں اس وقت کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں آسٹریلیا کے بھائی معتز، شیخ معتز، وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ہی لگایا، احمد حسین صاحب نے ہی لگایا۔ اس وقت شیخ معتز پورے آسٹریلیا کے ذمہ دار ہیں۔ برسوں ان کا کمار پیٹ میں یہ معمول رہا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو بھی جماعتیں وہاں ہوتی تھیں، افراد ہوتے تھے، ان کو چائے پلانا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرنا، ہر جماعت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرنا، یہ ان کا برسوں معمول رہا کہ کوئی جماعت ایسی نہیں جو کمار پیٹ آئی ہو ان سے حاجی احمد حسین صاحب نے بیٹھ کے مذاکرہ نہ کیا ہو۔ یہ 4 بھائی تھے، 6 بھائی تھے۔ حاجی ہدایت اللہ صاحب بڑے تھے جو بنگلور کے امیر رہے، پھر حاجی نور محمد، حاجی حبیب اللہ، حاجی عبداللہ بادشاہ اور حاجی شفیع اللہ، الحمدللہ سب کے سب دعوت کے کام میں لگے
اور دعوت کے کام میں لگ کر دنیا سے گئے، اور اپنی اولادوں کو بھی سب نے دعوت کے کام میں لگایا۔ تو یہ ایک مثالی خاندان تھا، ابتدائی گھرانہ دعوت کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح سے پورے خاندانوں کو اور اولادوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور پتہ نہیں کتنی خیریں جو اس وقت یاد نہیں آ رہی ہیں ان کی زندگی میں تھیں، اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ آخر میں اپنے ہی لگائے ہوئے باغ دارالعلوم سبیل الرشاد میں وہ سپرد خاک ہو گئے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ان کے گھر والوں کو، اور ہم سب کو اللہ بہترین بدل نصیب فرمائے، اور ان کے تمام متعلقین اور عائزہ کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کی مثال کو سامنے رکھ کر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔